بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کھانے کی برکت۔ سحری کھانا مستحب عمل اور باعث برکت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں متعدد احادیث ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانا باعث برکت ہے۔ یہ حدیث صحیحین سنن ترمذی و نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جبکہ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اہل کتاب کے روزوں اور مسلمانوں کے روزوں میں وجہ امتیاز ہی سحری کھانے کو قرار دیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی و نسائی، مسند احمد اور ابن خزیمہ میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزوں کے مابین سحری کھانے کا ہی فرق ہے۔ لہٰذا بعض لوگ جو افطاری سے نصف شب تک کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے ہی رہتے ہیں اور سحری کے وقت کچھ کھائے پیے بغیر ہی سو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے پاس کچھ کھا سکنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی، ان کا یہ طریقہ کار قطعاً خلاف سنت اور روزہ کے اجر و ثواب میں کمی کا باعث ہے، اور ایسا کرنے سے روزے کا ایک مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ طبی نقطہ نظر سے بھی بہت سے فوائد لاتا ہے، بشرط یہ کہ معدے پر مہینہ بھر کے لیے کچھ تخفیف رہے۔ لیکن اگر دن کی کثر رات کو اس حد تک نکال لی جائے کہ سحری کے وقت چند لقمے بھی نہ کھا سکے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدھا دن کٹھی ڈکارے لیتا پھرے گا، اور حصول صحت تو کیا بیزاری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا زیادہ نہیں تو چند لقمے ہی صحیح سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھانا چاہیے، تاکہ سنت پر عمل ہو جائے اور خیر و برکت حاصل ہو۔ اور سحری کھانے کی تاکید کا اندازہ اس سے ہی کیا جا سکتا ہے کہ سنن سعید بن منصور میں ہے، سحری کھاؤ چاہے صرف ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ بعض دیگر حدیث میں پانی سے سحری کرنے اور اس کے بھی کم از کم ایک گھونٹ پینے کا ذکر وارد ہوا ہے۔ چنانچہ تاریخ دمشق ابن عساکر میں حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ چاہے وہ صرف پانی پینے سے ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، مسند احمد اور المختار الضیاء میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، اور مسند ابو یعلا میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ چاہے وہ صرف ایک گھونٹ پانی کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ سحری میں کوئی بھی حلال چیز کھائی جا سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں، البتہ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اس حدیث میں سحری کے وقت بھی کھجور کھانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، لہٰذا اگر محض کھجور کے ساتھ ہی سحری کرنا ممکن نہ ہو تو کم از کم کھانے کے ساتھ چند دانے کھجوریں ضرور کھا لینی چاہیے، تاکہ اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کا ثواب حاصل ہو، البتہ یہ واجب و ضروری نہیں ہے۔ سحری کا وقت۔ سحری کھاتے رہنے کا وقت کب تک ہے؟ اس سلسلہ میں قرآن کریم نے سورہ بقرہ آیات 187 میں یہ اصول بتایا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کے سیاہ دھاگے سے صبح کا سفید دھاگا، سفیدہ فجر نمودار ہو جائے۔ اس کی تفسیر کتب حدیث میں بھی متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی حدیث میں وارد ہوئی ہے، چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے سفید اور سیاہ دو دھاگے یا عقال لیے اور انہیں اپنے تکیے کے نیچے رکھے دیکھتا رہا، لیکن مجھے سیاہ و سفید دھاگے کا فرق معلوم نہ ہو سکا۔ میں نے صبح یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے ابن حاتم، تب تو تمہارا تکیہ بہت بڑا ہوگا جس کے
نیچے دن اور رات آ گئے۔ سپیدی و سیاہی سے مراد دن کی سپیدی اور رات کی سیاہی ہے۔ جس طرح یہاں سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں میں ہم فجر کے وقت 2 اذانیں سنتے ہیں، ایک جگانے اور کانے کی اور دوسری سحری بند کرنے اور وقت نماز فجر کی۔ ایسے ہی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور خلفائے و صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی ہوتا تھا، جیسے کہ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان، ابن المنذر اور مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں آیا ہے۔ اور پہلی اذان حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جو کہ نابینا تھے، اور دوسری اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جو کہ معروف مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور بعض دیگر حدیث میں اس کے برعکس بھی آیا ہے کہ پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دوسری ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے۔ اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کئی طرح سے ان دونوں طرح کی حدیث میں جمع و موافقت پیدا کی ہے۔ مثلا امام ابن خزیمہ اور زبعی نے لکھا ہے کہ وہ دونوں باری باری پہلی اور دوسری اذان کہا کرتے تھے، لہذا یہ دونوں طرح ہی صحیح ہے۔ اور امام ابن حبان نے یہ احتمال بڑے وثوق سے بیان کیا ہے، مگر حافظ ضیاء المقدسی نے ان کے جزم پر ان کا تعاقب کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دونوں پہلی اور دوسری اذانیں باری باری نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ ان کا اذان اول و ثانی کہنا 2 الگ الگ حالتوں میں تھا۔ شروع میں اکیلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی اذان کہا کرتے تھے، اور پھر بعد میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا گیا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہلی اذان کہتے رہے اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دوسری۔ بہرحال ہر 2 اذانوں سے پہلی جگانے اور کانے کے لیے اور دوسری سحری کانے سے رک جانے کے لیے تھی۔ چنانچہ ابن حبان و ابن خزیمہ، ابن المنذر اور مسند احمد میں ہے، جب حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان کہے تو کھاؤ پیو، اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کہہ دے تو کھانا پینا بند کر دو۔ جبکہ صحیح بخاری و مسلم، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کے وقت اذان کہتے ہیں، لہذا ان کی اذان سن کر کھاتے پیتے رہو، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان نہ کہہ دے۔ معلوم ہوا کہ نماز کی اذان ہونے تک سحری کا وقت رہتا ہے۔ اس موضوع کی بعض دیگر احادیث بھی ہے، جن میں سے مسلم و ابو داود، ترمذی و ابن ابی شیبہ، معانی الاثار طحاوی، دارقطنی و بہیق اور مسند احمد و طیالسی میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے، بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور ابو داود ترمذی میں طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے، اور دیگر کتب میں دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور صحیح بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی اور مسند احمد سمیت بعض دیگر کتب حدیث میں ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کا کھانا کھایا اور پھر مسجد کی طرف نکلے تو نماز کی اقامت ہو گئی۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، سحری کھانے اور اقامت ہونے کے مابین کتنا وقفہ تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس قدر کے جس میں کوئی شخص 50 آیتوں کی تلاوت کر سکے۔ سحری کے آخری وقت کا اندازہ اس حدیث سے بھی کیا جا سکتا ہے جو کہ ابو داود میں ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں پانی کا برتن ہو تو وہ اس وقت تک برتن ہاتھ سے نہ رکھے جب تک کہ حسب طلب پی نہ لے۔ بعض حدیث میں سحری تاخیر کر کے کھانے کی ترغیب دلائی گئی اور اسے سنت انبیاء کا درجہ دیا گیا ہے، اور اس امت کی خیر و بھلائی کا ایک راز بھی اسے ہی قرار دیا گیا ہے، لیکن ان احادیث پر کچھ کلام کیا گیا ہے، اور چونکہ صحیح تر حدیث میں صرف افطاری میں جلدی کرنے پر یہ خیر و بھلائی وارد ہوئی ہے، لہذا سحری کو مؤخر کرنے کا پتہ دینے والے حدیث کو منکر شمار کیا گیا ہے۔ البتہ علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کا پتہ دینے والی حدیث صحیح اور حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں عمر بن میمون رحمہ اللہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام لوگوں سے زیادہ جلدی روزہ افطار کرنے والے اور سحری کھانے میں تاخیر کرنے والے تھے۔ شیخ احمد البنا نے کہا ہے کہ افطاری میں جلدی کرنے اور سحری میں تاخیر کرنے کی سنیت و مشروعیت پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، اور کسی کا اس سے اختلاف میرے علم میں نہیں ہے۔ باعث عبرت، یہ بات ہمارے لیے باعث عبرت ہے، اور آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ وہ لوگ جو رات بھر تو محض اس لیے جاگتے رہتے ہیں کہ کہیں سوئے نہ رہ جائے اور سحری کا وقت ہی نہ گزر جائے، اور پھر جو ہی 2-3 بجے رات کے قریب پہلی اذان کہی جاتی ہے تاکہ لوگ اٹھے اور سحری وغیرہ پکائے، وہ اتنے تک کھا پی کر سو بھی چکے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ کار ہر لحاظ سے غلط اور خلاف سنت ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ گھنٹوں پہلے سحری سے فارغ ہو جانے کی بجائے مصنون طریقہ اپنائے۔ ان کے اس غیر مصنون طریقہ کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت سے کافی پہلے جب سحری کھا کر لیٹتے ہیں تو سستی کا غلبہ ہو جاتا ہے، رت جگہ کا اثر بھی ہوتا ہے، اور شیطان لعین کی تبکیہ بھی کہ ابھی تو اقامت نماز میں کافی وقت ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ لگ گئی، اولاً تو نماز ہی گئی، یا پھر کم از کم جماعت کا ہاتھ سے نکل جانا تو یقینی بات ہے، جبکہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے جو کہ سنت کے خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔